السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے دروس میں اسم کی تقسیم معرب اور مبنی کی طرف، پھر معرب اور مبنی کی اقسام اور اس کے تعریفات، پھر بنا کی جو انواع تھی وہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس میں متمکن کے اعراب اور اقسام کو ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اعراب سے شروع کر لیں گے۔ اعراب کی تعریف کیا ہے اور اعراب کی اقسام کیا ہے، انشاءاللہ وہ آج ہم بیان کر لیں گے۔ اعراب کی تعریف ہے ما جیء به لبیان مقتضى العامل من حرکت او حرف او سکون او حذف۔ اس کو اعراب کہتے ہیں، یعنی ما جیء به لبیان مقتضى العامل، ما جيء به مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حرف أو حذف، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ اعراب کی تعریف ہے، یعنی ما جیء به لبیان مقتضى العامل من حرکت او سکون او حرف او حذف، یعنی اعراب اس حرکت، حرف، سکون یا حذف کا نام ہے جو مقتضی عامل کو بیان کرے، جو مقتضی عامل کو بیان کرے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یعنی مثلا یہاں جاء زید، یہاں عامل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں زید فاعل ہو، تو یہ زید کی آخر پر جو اعراب آیا ہے رفع، یہ عامل کا تقاضا بیان کر رہا ہے کہ اس فعل کا جو فاعل ہے وہ زید ہے، یعنی یہ رفع جو ہے یہ فاعل کی علامت ہے۔ اسی طرح رأیت زیدن، رأیت زیدن، یہاں زیدن پر جو نصب آیا ہے یہ منصوب ہے، یہ فاعل کی تقاضوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو رؤیت ہے یہ واقع ہوا ہے زید پر، یہ جو رؤیت ہے، فاعل کا جو رؤیت ہے وہ واقع ہوا ہے زید پر، تو اس لیے اعراب جو ہے وہ عامل کی تقاضا کو واضح اور بیان کرتا ہے۔ اور جس حرف پر یہ اعراب آتا ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں، یعنی زیدن کے آخر پر جو دال ہے، یہ دال ہے، دال پر جو تنوین آیا ہے یا رفع، اسی طرح زیدن پر جو یہاں نصب آیا ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ یہ اعراب ہے، اور یہ دال جو ہے، یہاں جو دال ہے یہ محل اعراب ہے، اور یہ جو ہے یہ عامل ہے اور زیدن اس کے لیے معمول ہے۔ تو یہ اعراب کی تعریف ہے، ما جیء به لبیان مقتضى العامل من حرکت او سکون او حرف او حذف۔ پھر اعراب کے انواع ہے، اعراب کے 4 انواع ہیں۔ نمبر 1 رفع، نمبر 1 رفع، یہ اسم اور فعل مضارع دونوں کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا زید یقوم، یہاں زید بھی مرفوع ہے اور یقوم یہ بھی مرفوع ہے، کیونکہ حالت نسبی اس پر نہ حروف نواسب داخل ہے اور نہ حروف جوازم میں سے کوئی حرف داخل ہے، تو یہ رفع جو ہے یہ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ دوسرا ہے نصب، یہ بھی اسم اور فعل کے ساتھ آ سکتا ہے۔ مثلا ان زیدن، ان زیدن یہاں جو اسم ہے منصوب ہے، یا فرضی ایک مثال کے مثلا لائن یقوم، ان زیدن قائم یا لن یقوم، تو اسم پر بھی نصب آ سکتا ہے اور فعل مضارع پر بھی نصب آ سکتا ہے۔ فعل مضارع کیوں معرب ہے، کب مبنی بنے گی، یہ قبل پچھلے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر کسی نے ان دروس کو نہیں دیکھا ہو تو وہ ضرور ہمارے پچھلے دروس جو ہے وہ ضرور دیکھ لے، تاکہ یہ سبق جو ہے آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ تیسرا ہے جر، یہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل پر کبھی بھی جر نہیں آتا، مگر شاذ و نادر اشعار میں آ سکتا ہے، وہ شاذ ہے، لیکن اصولی اعتبار سے، نحو کے قواعد کے اعتبار سے فعل پر کبھی بھی جر نہیں آتا۔ مثلا باللہ، باللہ، واللہ وغیرہ وغیرہ جو مجرور اسما ہیں۔ اور چوتھا ہے الجزم،
اور یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے، جیسے لم لم یقم یا لم یضرب، لم یضرب یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے۔ تو رفع اور نصب یہ دونوں کے ساتھ خاص ہے، اسم اور فعل مضارع دونوں پر آ سکتا ہے، اور جر یہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، اور جزم یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اس کی یہ جو انواع اربعہ ہے اس کی علامات ہے، علامات اصلیہ اور علامات فرعیہ۔ علامات اصلیہ اس کی یہ ہے ضمہ، حالت رفعی میں یہ اس کی علامت اصلی ہے، رفع کی علامت اصلی جو ہے وہ ضمہ ہے، اور نصب کا علامت جو ہے وہ الفتحۃ فی حالت النصب، لکھیے حالت النصب اختصار کی وجہ سے اس طرح لکھ رہا ہوں۔ حالت النصبی کا جو علامت ہے علامت اصلی وہ فتحہ ہے، اور اسی طرح حالت جری کا جو علامت ہے وہ ہے کسرہ، کسرۃ حالت یہ جر کا جو علامت ہے، جر کی جو علامت ہے وہ ہے کسرہ، اور چوتھا ہے جزم، سکون، جزم کا جو علامت ہے وہ ہے سکون۔ السکون اختصار کے بعد الضم في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، الكسرة في حالة الجر، یا اختصار کی وجہ سے ایسا لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسانی ہو۔ تو رفع کی جو اصلی علامت ہے وہ ہے ضمہ، نصب کی جو اصلی علامت ہے وہ ہے فتحہ، جر کی جو اصلی علامت ہے وہ ہے کسرہ، اور جزم کی جو اصلی علامت ہے وہ ہے سکون۔ پھر اس کے بعد جو ہے علامت فرعی جس کو ہم قائم مقام کہہ سکتے ہیں، جیسے اسماء متمکن میں اور فعل مضارع کے اعراب میں بار بار ہمارے سامنے آ جاتا ہے، مثالوں کو ہم مٹا دیں گے۔ یہ علامت اصلیہ ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے، نصب کی علامت فتحہ ہے، جر کی علامت کسرہ ہے، اور جزم کی علامت جو ہے وہ ہے سکون۔ اب علامات فرعیہ جو ہے یہ علامات جو ہے یہ اصلی ہو گئے، یہاں لکھے اصلیہ، اور یہاں سے اب ہم فرعی شروع کریں گے، فرعی شروع کریں گے۔ یا ضمہ کی جو خیر ضمہ کی حالت اعراب فرعی جو ہے ضمہ کے وہ تین آتے ہیں، واو، الف اور نون۔ یہ ضمہ کی علامات فرعیہ ہے، یہ علامات اصلیہ ہے، اور یہ علامات فرعیہ ہے، جس کو درمیان میں لکھا ہے اختصار کی وجہ سے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو اس جگہ لکھے یا اور اس کو یہاں لے آئے۔ تو ضمہ کی جو قائم مقام آتے ہیں اعراب میں وہ واو، الف اور نون۔ واو مثلا جاء مسلمون، مسلمون میں جو واو آیا ہے یہ قائم مقام ہے ضمے کی۔ الف جیسے مثنیٰ میں جاءنی رجلان وہ قائم مقام ہے ضمے کی، اور نون، نون اعرابی فعل مضارع میں یضربون، تضربین، یضربانی، یہ جو ہے وہ حالت رفع کی جو ضمہ ہے وہ اس کا قائم مقام ہے۔ تو یہ اعراب قائم مقام یا اعراب نائبی کہہ سکتے ہیں ضمہ کے لیے۔ فتحہ کے جو ہے فتحہ کی تین ہے، الکسرہ، الف، الیا، حذف النون، یہ چار علامات فرعی ہے فتحہ کے لیے۔ کسرہ جو ہے جیسے جمع مؤنث سالم میں جاء مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، تو یہ قائم مقام ہے فتحہ کی حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم میں۔ اسی طرح الف اسماء ستہ مکبرہ میں، یا مثنیٰ اور جمع مذکر سالم میں، اور حذف النون جب اس پر مثلا حروف نواسب میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے فعل مضارع پر تو نون اعرابی جو ہے وہ حذف ہوتا ہے، تو یہاں حذف النون جو ہے یہ قائم مقام ہے حالت نصبی یعنی فتحہ کی۔ کسرہ کی دو ہے علامت فرعیہ، کسرہ کی دو علامت فرعیہ ہے، ایک ہے الفتحہ اور دوسرا ہے الیا۔
فتحہ مثلا غیر منصرف میں حالت جر جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی قائم مقام ہوتا ہے کسرے کی، اور یا جو ہے وہ جمع مذکر سالم میں اسی طرح مثنیٰ وغیرہ میں یا جو ہے یہ کسرے کی قائم مقام بن سکتے ہیں۔ اور جزم کی جو علامت فرعیہ ہے، سکون کا جو علامت فرعیہ ہے، یعنی یہ جزم سکون جو ہے یہ علامت اصلیہ ہے جزم کے لیے، اور سکون کے لیے علامت فرعیہ جو ہے وہ ہے حذف حرف العلہ۔ اگر فعل مضارع کے آخر معطل ہو تو وہ جو حرف علت جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، تو یہ حذف حرف علت جو ہے یہ قائم مقام ہے سکون کے۔ اور اگر افعال خمسہ میں سے ہو تو حذف النون، حذف النون یہ قائم مقام ہے پھر کس کے؟ جزم کے یا سکون کے قائم مقام ہے۔ جب وہ افعال خمسہ میں سے ہو اور مجزوم ہو تو حذف النون جو ہے یہ قائم مقام ہوتا ہے سکون کے لیے۔ تو اصل خلاصہ بیان کرتا ہوں اعراب کا کہ اعراب ما جیء به لبیان مقتضى العامل من حرکت او سکون، یہ اعراب کی تعریف ہو۔ پھر اعراب کے چار انواع تھے، الرفع، نصب، جر اور جزم۔ رفع اسم فعل دونوں پر آ سکتا ہے، نصب اسم فعل پر، جر اسم کے ساتھ خاص ہے، جزم صرف فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اس کے لیے جو علامت اصلیہ ہے، رفع کے علامت اصلی جو ہے وہ ضمہ ہے حالت رفع میں، نصب کے لیے حالت نصبی میں فتحہ ہے، جر کے لیے حالت جری میں کسرہ ہے، اور جزم کے لیے حالت جزمی میں سکون ہے۔ اور اس کے جو علامات فرعیہ ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ کے جو علامات فرعیہ ہے، ضمہ کی علامات فرعیہ واو الف نون 3 ہے، فتحہ کی علامات فرعیہ 4 ہے، کسرہ الف یا حذف النون، اور کسرہ کے علامات فرعیہ جو ہے وہ 2 ہے، فتحہ اور یا، اور سکون کے جو علامات فرعیہ ہے وہ 2 ہے، حذف حرف العلہ یا حذف النون۔ یہ سارے کے سارے اقسام آ گئے اعراب کے۔ پھر یہ اعراب کے اقسام آ گئے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسم متمکن اور اس کے ایک اور اقسام بھی رہ گئے، اعراب تقدیری، اعراب لفظی، اعراب محلی۔ اعراب تقدیری اور محلی میں فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کر لیں گے، اور پھر باقاعدہ اسماء متمکنہ کی جو اقسام ہے وہ شروع کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔